ایک آدمی اپنے مسئلے کو لے کر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی تھے اور ہمارے حنفی مسلک کے تو امام ہیں، اور بہت عقل مند آدمی تھے۔ ان کی عقل مندی ہی کی بنا پر بعضوں نے ان کو یہ سمجھا کہ وہ حدیث کے مقابلے پر عقل کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، لیکن تھے بڑے عقل مند۔ ایک آدمی آیا ایک دفعہ اور کہنے لگا امام صاحب بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا بیوی سے لڑائی ہو گئی۔ اچھا، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہے، نہیں تو ہوتا ہی رہتا ہے، بڑا مسئلہ کچھ اور تھا۔ بیوی سے لڑائی ہو گئی اور ہماری بات چیت بند ہو گئی۔ اتنا وقت ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر اب تو مجھ سے نہ بولی، یعنی پہلے تو مجھ سے، میں بات بند کر رہا ہوں تجھ سے، اگر تو مجھ سے نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اچھا، بیوی بھی اس نے کہا اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ پہلے تو بولے گا۔ اب امام صاحب نے مسئلہ سنا اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں، جاؤ بات کرو، تم پر کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں کوئی نہیں۔ کہ اس نے قسم کھائی بھی، کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ کہ امام صاحب سمجھا تو دے، کیسے میں بات شروع کر دوں تو میں نے ہی تو طلاق کی ہوگی ہے اس کی بات۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تو نے کہا کہ اگر تو مجھ سے پہلے بات نہیں کرے گی تو میں اگر پہلے بات کر گیا تو پر طلاق ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں تو اس سے بات تو کر لی نا اس نے۔ سبحان اللہ، بہت عقل، اللہ نے بہت عقل دی تھی، بہت فہم۔ ایسے ایسے واقعات ان کے آتے ہیں کہ آدمی کا دماغ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نہیں مانتا کوئی اللہ، کوئی رب، کوئی خالق، یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، اور بڑی اس کی بات چلنے لگی، جو حالہ میں بات چلنے لگی۔ تو ہوا کہ چلو جی امام صاحب سے کہتے ہیں، امام صاحب کو کہا گیا، امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ، مناظرہ کرتے ہیں۔ مجمع جمع ہو گیا، بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ جس وقت مقرر کیا گیا تھا، جس میدان میں مقرر کیا گیا تھا، جس دن وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے کہ مناظرہ کروں گا، امام صاحب ہے ہی نہیں۔ اب جو اللہ کے ماننے والے وہ پریشان، امام صاحب تو آ ہی نہیں رہے، ارے مناظرہ جس کو کر رہا تھا تو آ ہی نہیں رہا۔ اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھا، ڈر کے بھاگ گیا نا، دیکھا میں کہتا تھا نا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، سب کائنات خود بخود بنی ہے۔ تھوڑی دیر میں امام صاحب آ گئے۔ اچھا جب آ گئے تو چیمگوئیاں تو ختم ہو گئی۔ امام صاحب کہنے بھائیو اصل میں مسئلہ ہو گیا تھا، میں گیا ہوا تھا دریا کے پار اور وقت ہو گیا، اب میں جلدی سے آیا کشتی کے لیے تو کوئی کشتی نہیں، انتظار کرتے 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 ایک دم ایسے دیکھا کہ ایک درخت وہاں سے گرا اور وہ چل کر کے درخت آ گیا پانی میں، اس کے ٹکڑے ہو گئے، وہ یوں جڑ گیا، وہ کشتی بن گئی۔ میں جلدی سے بیٹھ گیا تو پار ہو کر کے بھی پہنچ سکا ہوں، ورنہ نہیں آ سکتا تھا۔ کہنے لگے دیکھو یہ مناظرہ کریں گے مجھ سے، عقل کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اگر درخت خود بخود نہیں گر سکتا، کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ عجیب آدمی تھے، سبحان اللہ، جتنی ان کی زندگی کو آدمی پڑھتا ہے حیران ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی پہنچا اور کہنے لگا امام صاحب ساری زندگی کی کمائی تھی، میں نے کہیں زمین میں دبائی ہے پر اب جگہ یاد نہیں آ رہی۔ ساری زندگی، یہ نہیں کہ تھوڑے سے پیسے ہوں باقی میرے پاس نہیں، ساری زندگی کمائی تھی، کہاں دبائی ہے بالکل نہیں یاد آ رہا۔ امام صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کرو جب رات ہو جائے اور آخری پہر ہو تو اس آخری پہر میں 2 رکعت کر کے 10 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کر رہا،
اور دیکھنا اس طرح نماز پڑھنا کہ تمہاری ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، ہر سے کٹ کر کے ہر خیال کو دل سے نکال کر خوب اچھی طرح وضو، خوب اچھی طرح مصلی پر کھڑے ہو کر خوب اچھی طرح نماز پڑھنا. پھر دیکھو اچھا اس نے بیچارہ نے سمجھ لیا کہ یہ وظیفہ ہے ہمارا، اس نے خوب اچھی طرح وضو کیا، خوب اخلاص کے ساتھ اس پہ کھڑا ہوا، خوب اخلاص کے اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز شروع کی. دوسری رکعت میں یاد آ گیا کہ کہاں پر ہے، جلدی جلدی نماز ختم کی اور جا کر وہ نکال لیا. امام صاحب کے پاس پہنچا کہ حضرت آپ نے 10 رکعت کہی تھی وہ دوسری رکعت میں ہو گیا، مگر ہوا کیسے؟ تو وہ بات کہی جو میں نے نماز سے پہلے عرض کی تھی کہ دیکھو شیطان ہمارے ایمان اعمال کا دشمن ہے، اور یہ جو چیزیں بھلاتا ہے یہ شیطان بھلاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ دیکھو میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، تو یہ سب چیزیں تمہارے پاس ہیں، یہ سفر میں اپنے پاس رکھو. ہم سفر کرتے رہیں گے، وہ جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کا موقع تھا، ہم سفر کرتے رہیں گے تو اللہ کا حکم یہ کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جاوے بس اسی طرف سے تم کو سفر کرنا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ تو مچھلی چلی بھی گئی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو بتا دیتا. کون بلاتا ہے؟ ہمارے کاموں کو خراب کرتا ہے. شیطان نے تم کو بلا دیا. اب اس نے دیکھا کہ تم تو اس کی وجہ سے جو 1 رکعت تم نے پڑھی ہے ماشاءاللہ ایسی 10 پڑھو گے تو تمہارے اوپر کیا کہتے ہیں وہ ہمارے زمان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نہیں بھائی یہ سودا نہیں چلے گا. تو اس نے جلدی سے تمہیں چھڑانے کے لیے دوسری رکعت میں یاد دلا دیا کہ کہاں تھا. ارے اللہ کے بندے 10 پوری تو کر لیتا. ایک شیطان ہے جس کا کام ہے کہ وہ نماز میں ہمیں دوسری طرف متوجہ کرے. علماء نے اس کا نام لکھا ہے باقاعدہ، اس نام کے شیطان ہوتے ہیں. وہ ایک شیطان ہے جو مقرر ہے وہ وضو کرنے میں کیا کرے وسوسہ ڈالے، نہیں 2 نہیں ہوئی، شاید 1 ہی دفعہ کیا ہے، پھر سے کرتے ہیں. تین دفعہ نہیں ہوا. دیکھ بعض اوقات آدمی دیکھو اپنے بعض اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وضو کر کے وضو خانے سے نکلیں آدھے راستے تک آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے وضو کرتے ہیں اور پھر وضو کر کے بیٹھے ہیں کہ شاید میں نے صحیح طرح نہیں کیا. اللہ حفاظت، اللہ اپنے پناہ میں، بڑی بری بیماری. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ادھر ناغران کاغان وغیرہ کی طرف پڑھاتے تھے. ان کے ساتھ ایک بوڑھے سے اور صاحب تھے، وہ بھی قاری صاحب تھے، وہ پڑھاتے تھے. کہتے ان کو یہ بیماری ہو گئی، وضو کر رہے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے وضو کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آ کے ہمارے بارے میں کھڑے ہوئے اللہ نشو پشتوں میں شاید کہتے نشو نہیں ہوا پھر سے دوبارہ. پھر بیچارے اسی میں نے وہ جو نا سردی کا علاقہ، سردی کا زمانہ، وضو کرتے کرتے بیچارے بیمار ہو گئے اور رخصت ہو گئے دنیا سے. بہت خطرناک ہے. تو اس کے لیے ایک الگ شیطان ہے. دیکھو اگر یہ نہ ہوتا تو میرا آپ کا امتحان کیا تھا. میں تو صاف کہتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے کہا کہ جو سچ بولے اس کی جیب میں پیسے خود بخود آ جایا کریں، اور جو جھوٹ بولے اس کو زور سے تھپڑ پڑے. تو کوئی آدمی آئندہ جھوٹ بولے گا؟ سب سچ بولیں گے. کیوں؟ پیسے ملتے ہیں. اللہ نے اپنے آپ کو اسباب کے پردوں میں چھپایا ہے، اور یہ ہماری آزمائشیں ہیں. یہ ہماری یہ ہم کو بار بار بہکائے گا. ہاں ٹھیک ہے، 1 دفعہ کر لے، 1 دفعہ کر لے، پھر معافی مانگ لیجیے اللہ سے. پھر 1 دفعہ اور کر لے گا. کرتے 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 ایسا کر دیتا ہے جیسے یوں بزرگوں نے مثال دی کہ کسی گھر کے آگے، دروازے کے آگے ایک پودا نکل آیا بارش سے. اس نے سوچا اکھاڑ لوں گا بعد میں. پھر دوسرے اکھاڑ لوں گا، موقع نہیں ہے. کرتے کرتے کیا ہوا؟ اب وہ تناور درخت بن گیا، اب اکھڑتا ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑو، ابھی کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے اللہ سے. پھر کرتے یہاں تک کہ وہ گناہ اتنا طاقتور درخت بن جاتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تو چھوڑ نہیں پاتا.
تو شیطان سے ہر وقت ہوشیار رہنا، ہر وقت. ہم جو بے فکرے ہو گئے، چونکہ اللہ کو بھی بھول گئے تو شیطان کو بھی بھول گئے، دوست کو بھی بھولے، دشمن کو بھی بھولے. اس واسطے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بات جتنے اوقات کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور اللہ ہمت دے، جیسا ہم آپ سے اکثر کہتے ہیں، ان دعاؤں کے ترجموں کو یاد کر لو. صبح اٹھے ہیں کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یہ واش روم جاتے ہیں تاکہ وضو کریں، تاکہ بلکہ اس سے پہلے صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی. اب اللہ یاد دلا رہا ہے اپنے آپ کو. ایک وہ ہیں جو دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایک وہ ہیں جو دعا پڑھتے ہیں غفلت سے پڑھتے ہیں. ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ یاد ہو، الحمدللہ الذی احیانا. اے اللہ، اے اللہ، ساری تعریف تیرے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی ہے جس نے مجھے زندہ کیا. بعد ما اماتنا، جبکہ تو نے مجھے موت دے دی تھی. نیند موت کی بہن ہے، نیند تو ایسے ہی ہے جیسے موت، جبکہ تو نے مجھے موت دے دی تھی. یہاں ختم ہو گئی دعا؟ نہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. جو دعا دیکھو گے اس میں آپ بار بار اللہ اللہ اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی اللہ کے دھیان میں رہتا ہے. اس سے دونوں فائدہ ہوا. دھیان رہتا ہے تو آدمی سنتوں والی زندگی پر چلتا ہے، دھیان نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر شیطان کے نرغے میں آتا رہتا ہے. دونوں فائدہ ہو گیا، سنتوں والی زندگی بھی ہو گئی اور اللہ کے نبی نے جو دعا بتلائی تھی وہ دعا بھی پڑھ گئی. تو سنتوں والی زندگی جب آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا ہمارا شیطان کو بھولنا، یہ ختم ہو جائے گا. ہر لمحے پر رک کر کے سوچ لو کہ اس وقت سنت کیا ہے. چپل پہننے لگے تو سنت کیا ہے؟ پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے، پھر بائیں پاؤں میں. چپل اتارنے لگے تو پہلے بائیں سے اتاریں گے، پھر دائیں سے اتاریں گے. جو اور ڈھونڈ کے دعائیں. دیکھو مجمع میں، خیر مجمع میں کیا پوچھو، پانی پینے کی دعا کتنوں کو آتی ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بیچارہ، ہے نا. بسم اللہ الحمدللہ. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ. پانی پینے کے بعد اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا، کھارا نہیں تھا، ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے. الحمدللہ الذی، یہ ماضی اس کا غائب کا صیغہ ہے. اس اللہ کی تعریف جس نے ہم کو پلایا ٹھنڈا میٹھا پانی، برحمتہ ہی، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے. ورنہ پانی ختم ہو جائے پوچھو واٹر بورڈ کو گالیاں دیتے پھرتے لوگ. اپنی رحمت سے پلایا. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور اس پانی کو کڑوا اور کھارا نہیں بنا دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بتاؤ یہ پانی پینے کی دعا ہے، اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. وہ فرعون نہیں تھا جس کے اوپر عذاب بھیجا گیا، خون کا عذاب، خون کا. کھانا لائیں پانی لائیں، یہ پانی کا گلاس سامنے کیا گیا، پانی ہے، یوں پینے لگا، خون بن گیا، نکال دیا. بنی اسرائیل والوں کو دیا، یہ تو قبطی تھا، بنی اسرائیل والوں کو دیا گیا، یہ لو ذرا سا، لیا تو ان کے ہاتھ میں پانی بن گیا. کہا تم اپنے ہاتھ سے پلا دو، یہاں تک لایا پانی، یوں گیا خون، پھر نکال دیا. تو اللہ تو اس پر قادر ہے، اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے. اس لیے سنتوں والی زندگی کی کوشش کیا کریں، سنتوں کو سیکھیے، اس کی دعاؤں کو سیکھیے. اور یہ جو اہل دعوت ہیں، یہ جو اہل تبلیغ ہے، یہ ماشاءاللہ سنتوں والی زندگی پر لے آتے ہیں. یعنی یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ اس صحبت کا کمال ہے، یہ اس ماحول کا کمال ہے جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرو. زبانی نہیں، عملی طور پر اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کرے، دعا بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ گئے ہیں اجتماع میں، ہمارے بھی کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے ماشاءاللہ اجتماع پہنچ گئے. مؤذن صاحب بھی گئے ہوئے اجتماع میں ماشاءاللہ، میں نے بھی پوچھا نہیں تھے.
تو جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کے جانے کو حاضری کو قبول فرما لے، اور جو لوگ نہیں گئے ہمارے جیسے، اللہ ہمارا حصہ لگا دے ان کی دعاؤں میں، ان کے اعمال میں، کہ ہم ان کے لیے یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو اللہ تھوڑا سا حق تو ہمارا ہی بنتا ہے. ہم ان کے لیے یہاں دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے اجر میں ہمارا حصہ ڈال دے. ہاں اللہ سے دعا کہ اللہ، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرماتا. ہاں اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرماتا. انگلینڈ کا پہلا اجتماع تھا، بالکل پہلا، پاکستان سے، ہندوستان سے، ادھر سے ادھر سے. تو سب سے پہلی جماعت جو گئی، جو ہوائی جہاز سے اتری. اچھا وہ زمانہ یہ 9/11 کا والا تو تھا نہیں کہ یوں چیکنگ آپ کو یاد ہوگا جو بوڑھے لوگ ہیں، خیر بوڑھا تو کوئی اپنے آپ کو مانتا ہی نہیں، تو جن کی عمر زیادہ ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ ایئرپورٹ پر جہاز تک جاتے تھے ہم لوگ. تو ایسے ہی جو ہے وہ جہاز سے جماعت اتری، یہ انگلینڈ میں پاکستان کی جماعت تھی، اتری اور اتر کے اس کے بعد پھر اس نے وہیں پر دعا شروع کر دی اترتے ہی کہ ہم اللہ اس سرزمین پر آئے، کفر کی سرزمین ہے، یہاں تیرا نام لینے کے لیے کیسے لوگ بن جاویں، تو اللہ ہماری مدد فرما، اس اجتماع کو کامیاب فرما. اچھا اللہ کی شان، انگریزی میں دعا ہو رہی ہے، ادھر والا بھی آ گیا، ادھر والا بھی آ گیا، ادھر والا بھی آ گیا. جو جانے والے پورے تیاری والے ادھر کھڑے ہو گئے، وہ جو سیکورٹی والے تھے وہ جلدی بھاگ کے آئے گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. انہوں نے دیکھا ادھر چیر کر کے اندر گئے تو کہ کوئی تو لڑ نہیں رہا، یہ کھڑے کیا کر رہے ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور لڑائی تو کوئی ہو نہیں رہی ہے. دیکھتے رہے. دیکھنے کے بعد جو انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی جب دعا ختم کون کہ وہ ہمارے اجتماع کا کون ہوگا مسلمان، کیا ہونے والے فلاں. انہوں نے رپورٹ کی، انہوں نے کہا فلاں جگہ پر یہ بتاتے ہیں 1000 آدمی جمع ہوں گے. انہوں نے کہا بڑی سیکیورٹی لگاؤ بھائی، اتنے 1000 آدمی، کیونکہ ہمارے ان کا تجربہ تو 10 بھی اگر جمع ہوئے ہیں تو اس کے بعد تو پینا ان کو شراب، تو بوتل توڑنی دوسرے کے سر پر. 1000 جمع ہوں گے، وہ بہت بڑی سیکیورٹی. پہلا دن اجتماع کا انہیں کچھ ہو ہی نہیں، دوسرے دن جو ہے سیکیورٹی آدھی ہوتی، تیسرے دن سیکیورٹی غائب. پہلا موقع تھا اسلام کی عملی شکل کو دیکھنے کا کہ یہ ہے سنتوں بھری زندگی. جنت بنتی ہے، جنت بنتی ہے. سنتوں بھری زندگی کی بنیاد ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. کیا جھگڑے ہوں گے. میں بس میں ایسے یوں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، بوڑھا آدمی تھا، ٹکرا گیا. بھائی میں ذرا تو ٹانگے سے پھیلا کر بیٹھا تھا، تو وہ آدمی کو میں نے کہا معاف کرنا بھائی، معاف کرنا. نوجوانی کا زمانہ تھا، وہ میری شکل دیکھتا ہے، کہتے معاف کرنا، غلطی تو میری تھی، تو معافی تم مانگ رہے ہو، تبلیغ والے ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں بتایا تجھے کیا کہ تبلیغ کا کام تو وہ کرے گا جو پٹنے والا ہو، پیٹنے والا نہیں ہو، پٹنے والا ہو. اور ایک جملہ بتا دوں، اس کو کہیں لکھ بھی لیجیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا. ہم سب گاڑیوں کے سواری چلانے والے، راستے میں چلنے والے، کسی بزرگ نے مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، یاد آ گئی، اس لیے اس سے جوڑ نہیں لیکن یاد آ گئی تو عرض کروں. فرمایا دیکھو میاں، راستہ لینا کمال نہیں ہے، راستہ دینا کمال ہے. ہر طاقتور راستہ لے سکتا ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو راستہ دے. یہ صرف سڑک پر نہیں، پوری زندگی میں. کیا اللہ ہم کو سنت و بری زندگی نصیب فرما دے عافیت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی محمد علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك العفو والعافية الثابتة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم على ذكرك وشكرك وحسنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا معافيك قصتي الله سارے اجتماع کی بھرپور حاضر سب کے حاضر یا اللہ تراسی حاضر یا اللہ اس کو تجھے خیر قبل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.